بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ دوستو، اس کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بے فائدہ یا فضول نہیں ہے۔ خالق کائنات اپنی تخلیق کردہ ہر چیز میں کچھ خوبی اور خواص ضرور رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان خواص کو پہچان نہ پائیں۔ یہ پہچان اس کائنات میں غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں پائے جانے والے تمام معدنیات جسے ہم قیمتی جواہرات کہتے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جی بی ٹریڈ کی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قیمتی پتھر کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اندر سے اتنے ہی خوبصورت ہیں جتنے کہ باہر سے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف اقسام کے جواہرات کے ذخائر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ جواہرات گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کے پی کے، بلوچستان، فاٹا، آزاد کشمیر میں بھی جواہرات کے ذخائر موجود ہیں۔ جواہر کے پتھروں کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب کے زمانے میں 5000 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور اب تک جاری ہے۔ گلگت بلتستان سمیت پاکستان میں پائے جانے والے ذخائر سونے، چاندی، پلاٹینیم، پخراج، روبی، ٹورنامائٹ، روبی، زمرد، گارنیٹ، پارگاسائٹ، کورمڈم، فلورائٹ، نیلم اور شیلائٹ ہے۔ جی ناظرین، پاکستان میں جیولوجیکل سروے 1951 میں ہوئی تھی۔ پشاور کو قیمتی پتھروں کا ایک اہم تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ جواہرات کی تجارت کی سب سے بڑی منڈی پشاور نمک منڈی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ رف جیم سٹون کی بڑی مارکیٹ سکردو میں ہے۔ جی ناظرین، اب گولڈن، سلور، پلاٹینیم کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، پلاٹینیم گروپ میفک اور الٹرا میفک پتھروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ گولڈن، سلور، پلاٹینیم، پلاٹینیم گروپ، پلاٹینیم، پیلڈینیم، روڈینیم وغیرہ شامل ہیں۔ سونے، چاندی، پلاٹینیم گروپ کو نوبل دھاتیں کہتے ہیں۔ زیورات کے لیے سونے چاندی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سونا بنیادی طور پر نیٹک مٹیریل کے طور پر پایا جاتا ہے۔ چاندی اور دیگر دھاتوں ٹیلورائڈز کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ پلاٹینیم گروپ دھاتوں کا استعمال آٹو موبائل انڈسٹری سی او کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکلز، پیٹرول، ریفائننگ، سیرامکس، گلاس، الیکٹرانک صنعتوں میں زیورات میں کینسر کے علاج، گٹھیا، ریڈیو تھراپی اور ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں گولڈ، سلور، پلاٹینیم کے ذخائر موجود ہیں۔ دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں میں گولڈ، سلور، پلاٹینیم پائے جاتے ہیں، جن چترال، گلگت، سکردو، چلاس شامل ہیں۔ چلیں دوستو، اب بات کرتے ہیں آکومرین کی۔ آکومرین یہ بیریلیم اور ایلومینیم کا ایک سیلیکیٹ ہے۔ اس کا تعلق بیرل گروپ سے ہے۔ یہ چترال، کوہستان، ہنزا نگر، ہراموش، روندا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ شمالی مغربی ہمالیہ کے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سب سے اچھے آسمانی رنگ میں آکومرین شغر اور ہراموش کے علاقوں سے آتے ہیں، جبکہ بڑے سائز میں نگر کے مائع سے آتا ہے۔ چلیں دوستو، اب بات کرتے ہیں زمرد پتھر کی۔ یہ بیرل گروپ کا ایک ممبر ہے۔ یہ پتھر صاف ستھری سبز رنگ میں آتا ہے۔ کرومینیم مواد کی وجہ سے اس کا رنگ سبزہ ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زمرد کے پاس شفا یابی کی طاقت ہے اور کچھ لوگوں کو یہ شفا بخش پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ضلع سوات، گجر کیلی، شموزئی علاقے میں اچھی کوالٹی کے زمرد پتھر پائے جاتے ہیں۔ منگورا
شمالی کنارے میں زمرد کے ذخائر موجود۔ شمیز زمرد کے ذخائر مینگورا 24 کلومیٹر مغرب میں تقریباً 1500 میٹر اونچائی پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ گلگت کے علاقے ہراموش میں بھی زمرد پائے جاتے ہیں، لیکن صفائی اور اندر شفافیت کم ہوتی ہے۔ ماہر علم نجوم کے مطابق یہ پتھر مالی کیریئر میں کامیابی کے لیے بھی پہنا جاتا ہے، استحکام اور اچھی صحت کے لیے بھی پہنا جاتا ہے۔ ماہر نجوم کے مطابق پتھر مئی میں پیدا ہونے والوں کے لیے برتھ سٹون ہے۔ جی ویورز، اب ہم گارنیٹ پتھر کے بارے میں بتائیں گے۔ گارنیٹ سلیکیٹ معدنیات کا ایک گروپ ہے جو پیتل کے زمانے سے ہی جواہرات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ گارنیٹ کی تمام اقسام کرسٹل کی شکلوں کے مالک ہیں اور جسمانی خصوصیات سب کی ایک ہے، لیکن کیمیائی ساخت میں یہ سب مختلف ہیں۔ ماہر علم نجوم کے مطابق یہ پتھر جنوری میں پیدا ہونے والوں کے لیے پیدائشی پتھر ہے، دوستی اور استحکام کی علامت ہے۔ چترال، سوات، مالاکنڈ، گلگت بلتستان کے علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ جی ویورز، اب باری آتی ہے کورینڈم کی۔ کورینڈم ایلومینیم آکسائڈ کا ایک کرسٹل شکل کا ہوتا ہے۔ عام طور پر آئرن، ونڈیم، کرومینیم کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ چٹان بنانے والے معدنیات ہیں۔ یہ قدرتی طور پر شفاف مادے بھی ہیں، لیکن اس کے کرسٹل ڈھانچے میں تبدیلی اور رنگ دھات کی موجودگی پر منحصر ہے۔ کورینڈم میں جواہر کی دو بنیادی اقسام ہیں، روبی اور نیلم۔ کرومینیم کی موجودگی کی وجہ سے روبی سرخ ہو جاتے ہیں۔ کورینڈم کا نام تامل ریورڈین لفظ روبی نیلم سے لیا گیا ہے۔ کورینڈم ہارڈنیس کمو اسکیل پیمانے پر 9.0 رکھنے کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ تقریباً ہر دوسرے معدنیات کو کھرد سکتا ہے۔ اس کی ہارڈنیس کے علاوہ کورینڈم کی کثافت 4.02 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تیمور، گارا، دیر اور شاہ ڈیری، کالام سوات کے علاوہ ہنسا میں پایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے روبی پتھر کے بارے میں۔ روبی یہ کورینڈم فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور چمکتے سرخ رنگ کی وجہ سے مشہور ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جولائی کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کو انمول تحفوں یعنی آزادی، احساس، عزت اور وقار سے نوازتا ہے۔ اس وقت اچھے معیار کا روبی کافی نایاب پتھر سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے تمام قیمتی پتھروں میں سب سے مہنگا ہے۔ روبی خیبر پختونخوا کے تیمور گارا سے پھیلی 30 کلومیٹر لمبی بیلٹ میں پایا جاتا ہے۔ اس علاقے کا روبی نچلے درجے کا ہے۔ ہنزا علاقہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس میں سرخ روبی پایا جاتا ہے۔ آج کل منڈی میں بلڈ ریڈ روبی سب سے زیادہ قیمت لیتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان روبی کے ذخائر والے جگہوں میں انویسٹ کرے تو بہت پیسے کما سکتی۔ اب ہم بات کریں گے کیانائٹ کے بارے میں۔ کیانائٹ کرسٹل اچھے ہیں اور سستے جواہرات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ صنعتی معدنیات میں شمار ہوتے ہیں۔ اگلے نمبر پر باری آتی ہے ایکسنوٹائم۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں گرینائٹ کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اب بات کریں گے زینوٹائم۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں گرینائٹ کے وسیع ذخائر موجود ہیں جس سے زینوٹائم قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ اب بات کریں گے ٹوپاز کے بارے میں۔ اخراج ایلومینیم فلورائڈ کا سلیکیٹ معدنیات سے ٹوپاز کی ہارڈنیس کا مو اسکیل 8 ہے۔ یہ پتھر شگگر، ہراموش، روندا میں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ٹوپاز پتھر گولڈن کلر میں آتا ہے اور سفید کلر میں بھی آتا ہے۔ دوستو، اب باری آتی ہے ٹورملائن پتھر کی۔ ٹورملین خوبصورت رنگوں میں آتے ہیں۔ ٹورملین کی رنگت روبی ریڈ اور ریڈ بلائٹ، نارنجی، براؤن، پیلا، سبز اور نیلے رنگ میں ملے ہوتے ہیں۔ ٹورملائن چترال، سوات، کوہستان اور گلگت بلتستان کے علاقے شگگر، روندا، ستور، چلاس میں پائے جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے فلوریائٹ کی۔ فلوریائٹ صوبہ KPK کے مختلف علاقوں کے علاوہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مائنز میں فلوریائٹ دوسرے پتھروں کے ساتھ مل کے آتے ہیں جن کی بہت زیادہ اچھی قیمت ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ فروخت بھی ہوتے ہیں۔
دوستو اگلے نمبر پہ باری آتی ہے مون سٹون کی۔ مون سٹون پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع گلگت بلتستان میں ان کی کانکنی بہت زیادہ موجود ہے۔ اس پتھر کی رنگت نرم سرمئی ہوتی ہے۔ اس کا منفی پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اس کی سختی کم ہوتی ہے اور اس کا منہ اسکیل 6 تک ماپا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے پرکاسائٹ کی۔ اس کا تعلق مونوکلینک امبھاول سے ہے۔ حمزہ کی وادی میں روبی اور سپینل کے ساتھ میٹامورفوز کرسٹلائن ماربل پرگالا شاندار گہرے پستے گرین کرسٹل کی شکل میں واقع ہوتے ہیں۔ کوارٹز کرسٹل پیگماٹائٹس اور سیون کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہیرے کی طرح کشش ہونے کی وجہ سے کوارٹز کو اکثر زیورات میں استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوارٹز کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ کوارٹز آپٹیکل آلات، کیمیائی ریڈیو تھراپی ریڈیو آلات میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سلیکان ڈائی آکسائڈ اور عام راک معدنیات سے بنتے ہیں۔ سکردو اور گلگت کے علاقوں میں کوارٹز کے صاف اور اچھی طرح سے تشکیل شدہ کرسٹل پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور KPK کے مختلف علاقوں میں کوارٹز کے مائنز بھی موجود ہیں۔ دوستو اس کے بعد باری آتی ہے نیلم کی۔ یہ کورینٹم کی نیلی قسم ہے۔ یہ نام غالباً لاطینی میں سپیریس اور یونانی میں سپیریا سے اخذ کیا گیا ہے۔ ظاہری شکل میں نیلم ایک گہرا نیلا ہو سکتا ہے جس کی وجہ دور سے گھنے اور سیاہ دکھائی دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں نیلم پتھر کے ذخائر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستو اب باری آتی ہے کیٹونائٹ کی۔ کیٹونائٹ کو کیٹو جسپر بھی کہتے ہیں۔ کیٹو سٹون ایک ایسا مجموعی پتھر ہے جس کی نشاندہی گدلا ہوا گرینائٹ میٹر واضح نیلے یا سبز دھبوں سے کرتا ہے۔ کیٹو پتھر جسے کیٹو سپر اور کیٹو گرامائٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات بلتستان کے ضلع گنگچے چوربٹ کے ایریے میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے کلسائٹ کے بارے میں۔ کلسائٹ خاص تر مستونگ، کلات، کوئٹہ، زیارت، لورالائی اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگلے نمبر پہ باری آتی ہے پیریڈوٹ کی۔ پیریڈوٹ کا نام فرانسیسی لفظ پیریڈیٹ کے نام سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب سونا ہے۔ پیریڈوٹ اگست کے مہینے کا پیدائشی پتھر ہے۔ قدیم پاپیری نے اس پتھروں کی کانکنی کا ریکارڈ 1500 قبل مسیح میں کیا تھا۔ اس کا بنیادی مرکز مصر کے بحیرہ احمر میں ٹوپاز جزیرہ تھا۔ پیریڈوٹ کا منہ اسکیل 6.5 سے 7 ہے۔ یہ پتھر پاکستان کے شہر کوہستان میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے مارگانائٹ کی۔ یہ پتھر بھی گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں روندا، شگر، شمروس مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیٹانائٹ، شیلائٹ، بروکائٹ، زرکون، لازولائی، لیپس کے ذخائر بھی یہاں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ دوستو قیمتی پتھر نگینوں میں ڈھل کر اور بھی زیادہ دیدہ زیب لگتے ہیں۔ کوئٹہ پہاڑوں سے نکلنے والے قیمتی پتھر جب انگوٹھیوں میں جڑ جاتے ہیں تو نہایت ہی دیدہ زیب لگتے ہیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والے قیمتی پتھر نگینوں میں ڈھل کر کئی لوگوں کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ پتھروں کے اپنے خواص اور اثرات ہوتے ہیں جن پر ان پتھروں کا شوق رکھنے والے افراد کی بڑی اکثریت یقین رکھتی ہے۔ کوئٹہ کے باچا خان چوک کے قریب فٹ پاتھ پر قیمتی پتھروں کا کاروبار کرنے والے افراد کے گرد ہر وقت خریداروں کا رش لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ان نایاب پتھروں کو دل کی شفا اور خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی پتھروں کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ان پتھروں کی پہچان پہلے اس قدر آسان نہ تھی، مگر آج کل ان جواہرات کی شناخت کے لیے جدید طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کام میں اس کی مہارت اس قدر ہے کہ یہ لوگوں کو ستاروں کی گردش کے مطابق انگوٹھیاں دیتے ہیں۔ قسمت بدلنے والی یہ انگوٹھیاں تمام مذاہب کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کا اوپل، سری لنکا کا نیلم، سوات کا زمرد، کابل کا یاقوت، ایران کا فیروزہ اور عقیق، جبکہ ساتھ افریقہ کا پخراج مشہور اور قیمتی پتھر ہیں۔ دوستو پاکستان قیمتی پتھروں سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان کے نایاب، قیمتی اور نیم قیمتی پتھر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے نکالے جانے والی ان پتھروں کو بیرونی ممالک خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو وفاقی وزارت تجارت کے ادارے ٹریڈ
اتھارٹی اور جیم اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی پاکستان کے مطابق پاکستان میں جیم سٹون کے اربوں ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ ان میں زمرد، روبی، ٹوپاز، جیڈ، عقیق وغیرہ شامل ہیں، جن کی کانیں خیبر پختونخوا، بلوچستان، شمالی گلگت بلتستان، فاٹا اور کشمیر میں ہیں۔ اس کاروبار سے منسلک تاجروں کے مطابق ان معدنیات کی پوری دنیا میں مانگ ہے، لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی برآمد کی جاتی ہیں وہ خام حالت میں ہوتی ہیں، جس سے بہت کم زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ 30 برسوں سے قیمتی پتھروں کے کاروبار سے وابستہ پشاور کے رہائشی ذاکر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قیمتی پتھروں کے اربوں ٹن کے ذخائر موجود ہیں، تاہم متعلقہ اداروں کے عدم توجہ کے سبب یہ ذخائر پہاڑوں کی شکل میں کھڑے ملک اور قوم کی حالت پر افسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جیم سٹونز کی امریکہ، آسٹریلیا، دبئی، جرمنی، چین، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک میں کافی طلب ہے۔ وہ ان قیمتی پتھروں کے بارے میں کہتے ہیں، سوات کی کانیں بہت قیمتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا زیادہ تر استعمال زیورات میں کیا جاتا ہے۔ یہ افغانستان کے پنج شیر کے پتھروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پنک ٹوپاز ملتا ہے جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملتا، اور یہ روبی کا مقابلہ کرتا ہے۔ ذاکر خان کہتے ہیں کہ پاکستان ان قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی سے ان پر دوسرے ممالک کی جارداری ہے۔ یہاں سے نکالے جانے والے اکثر قیمتی پتھروں کو امریکہ، جرمنی اور برطانیہ کے باشندوں نے اپنے ناموں سے منسوب کیا ہے، جس کی بڑی وجہ پاکستان میں ان پتھروں سے متعلق لا علمی اور وسائل کی کمی ہے۔ منرلز یہاں پاکستان میں ہیں اور ان کی انسٹیٹیوٹ جرمنی اور امریکہ میں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پتھروں کی یہاں پر قیمت چند ہزار روپے سے زیادہ نہیں، جبکہ باہر ممالک میں ان کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں لگائی جاتی ہے۔ پاکستان میں اب بھی سینکڑوں اقسام کے مزید نایاب اور قیمتی پتھر موجود ہیں، جن کے بارے میں تحقیق، سمجھ اور مہارت کی ضرورت ہے۔ ملک میں 95% جیم سٹون مائننگ کے فرسود طریقے کے سبب ضائع ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو نہ صرف بہتر اقدامات اٹھا کر ملک کے اس قدرتی اثاثے کو عالمی منڈی تک زیادہ رسائی دینی چاہیے، بلکہ ان قیمتی اور نایاب پتھروں کی جانچ کے لیے تحقیقی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں موجود کشمیر کی چٹانیں یاقوت کا خزانہ ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ایک ارضیاتی جائزہ کے مطابق یہ علاقہ قیمتی پتھر یاقوت کے خزانے سے مالا مال ہے۔ اس خطے کی مٹی میں ایک اندازے کے مطابق نصف بلین ڈالر کے یاقوت موجود ہیں۔ قیمتی پتھروں کے ماہرین اور کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ اس بیش قیمت خزانے کو نکالنے میں فرسودہ آلات اور اوزار اور مطلوبہ تکنیک اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کی کمی بہت رکاوٹ ہے۔ یہاں وہ اسباب ہیں جو اس علاقے کو قیمتی پتھر کی صنعت میں اہم کردار ادا کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ جیم سٹون کی ایک ڈیلر خاتون ہما رضوی نے نیوز سے کہا کہ ہمارے پاس یہاں یاقوت کا پتھر ہے جو اتنا ہی اچھا ہے جتنا ایک برمی یاقوت۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یاقوت کو کان میں سے نکالنے کے لیے زیادہ ترقی یافتہ اور حساس تکنیک درکار ہوتی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں محض کان اور تلاش کا ایک ہی مقام ہے، جہاں کان کنی کھدائی کر کے قیمتی پتھروں کے پائے جانے کے امکان کا جائزہ لیتے ہیں۔ علاقے کی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے جیولوجیکل سروے کے مطابق البتہ اس تمام علاقے میں 40 ملین گرام قیمتی یاقوت کے مصدقہ اور اندازوں کے مطابق 50 ملین گرام کے ذخائر موجود ہیں۔ کانکنی محمد عظیم ہمالیہ کی ڈھلان پر واقع چٹاکٹا کی یاقوت کی کان میں سال میں 4 مہینے صرف کرتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر مظفر آباد سے 11 گھنٹے گاڑی پر سفر کے بعد 2 گھنٹے پیدل کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ محمد عظیم نے AFP کو بتایا، میں بہت کم ہوا والی جگہ پر دھماکہ خیز مواد کے رکھے جانے سے پہلے زمین میں پرانی طرز کی سوراخ کرنے والی مشینوں سے ڈرل کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ کان کنی کمر توڑ دینے والا کام ہے، اگرچہ اس کا پھل شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ گزشتہ سال کان کنی کرنے والے افراد میں سے ایک کو یہاں سے انڈے کی جسامت کے برابر ایک یاقوت ملا۔ ماہرین کو یقین ہے کہ جیم سٹون کی صنعت میں سرمایہ کاری سے
اس علاقے کے 4 ملین رہائشی کے معاشی حالات کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے محکمہ کان کنی اور صنعتی ترقی کے سربراہ شاہد ایوب کا کہنا ہے کہ اس علاقے کی انتظامیہ دیکھنے والے وفاقی اداروں کے پاس نئی کانوں کی تعمیر اور جدید مشینری کی خریداری کے لیے فنڈ کی کمی ہے۔ پاکستان میں جیم سٹون کی صنعت کو پروان چڑھانے میں ابھی وقت درکار ہے۔ اسمگلنگ کے خدشے کے پیش نظر خام قیمتی پتھروں کے علاقے میں نقل و حرکت پر پابندی بھی اس انڈسٹری کو پھلنے پھولنے سے روکنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے پتھر ہیں جو کہ ہندوستان میں بھی نکالے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہندوستان میں بھی بہت زیادہ پتھروں کی کانیں موجود ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں۔ کینگین اور ہول نارڈسی برصغیر میں اپنے جواہر کے پتھروں کے لیے مشہور ہے، جن میں نیلم، چاند کا پتھر، آؤلائٹ، اکوامرائن، گارنیٹ، سورج پتھر اور کورینڈم شامل ہیں۔ کوتھکوروڈ شہر یاقوت کے لیے مشہور ہے۔ روبی کے ناٹک میں میڈکیری کے قریب واقع ہے۔ یہ ریڈ ہلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کو ریڈ ہلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چنا پٹنا میڈکیری سے لگ بھگ 280 کلومیٹر دور اپنے ستاروں یاقوت کے لیے مشہور ہے۔ ان تمام مقامات پر کان کنی کا کام آدم کے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اچھے معیار کی شفاف روبی کروڑ خطے سے آتے ہیں، حالانکہ اس قیمتی پتھر کے بیڈ کے ساتھ رنگ مختلف ہوتا ہے۔ کروڑ میں واقع بارودی سرنگیں سڑکوں کے کنارے بنجر زمین پر واقع ہیں۔ قریبی شہر گنگانام اور پیرامیٹی میں بھی روبی کانیں ہیں۔ میڈکیری ایک دور دراز پہاڑی اسٹیشن ہے جو سرسبز و شاداب جنگلات کا احاطہ کرتا ہے، جو ہندوستان کے مغربی گھاٹ میں واقع ہے۔ یہاں ملنے والا روبی ہلکا، پارسی اور شفاف ہے اور اچھے معیار کا ہے۔ ایک روبی بیرنگ گرانولائٹ، جیسے عام طور پر روبی راک کہتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے، جسے چھڑیوں اور کرسٹل گیندوں جیسے نمونے بنائے جاتے ہیں۔ مادکیری کے قریب واقع شہر سبز مینیم میں روبی کے بڑے ستون کھودے گئے ہیں۔ ذخائر قریب کے دیہات میں بھی واقع ہیں۔ پتھر بنیادی طور پر مسطس ہوتے ہیں، لیکن بہت سے سائزوں اور شکلوں میں آتے ہیں۔ ان میں مہرون رنگ اور کچھ 16 ملی میٹر نقطہ ہیماتائٹ میں شامل ہیں۔ یہ یاقوت 20 سے 100 ملی میٹر تک پنکھیوں دار چہرے پر ہوتی ہے۔ پرزم کی لمبائی اس میں 100 سے 50 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کا وزن 10 GC سے 2 کلو تک ہوتا ہے، اگرچہ نمونے 15 کلو گرام تک بڑے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا۔ کرناٹک کے ضلع بنگلور میں میرون اسٹار روبی چنا پٹن اور آس پاس کے دوسرے دیہات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آم اور ناریل کے باغوں میں سرخ اور پیلے رنگ کی مٹی سے روایتی بارودی سرنگوں کی بجائے نکالا جاتا ہے۔ کرو روبی کی میزبان راگ گرینولائٹ اسی حد تک یاقوت کے میزبان پتھر سے ملتی جلتی ہے۔ جی دوستو، دونوں میں بایونائٹ اور ادوی سرکہ ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں جیسے کہ سنگل کرنوں میں روبی مینی معیار والے آؤٹولائٹ کے ساتھ وابستہ پائے جاتے ہیں۔ پاما گونڈا میں روبی سپینل سپرائن کوارڈیٹ کی رد عمل کے ساتھ پایا جاتا ہے، جبکہ میڈکیری روبی کا ارتباط پلاگیو کلاسی اور گارنیٹ، سلیمائنیٹ اور کرینولائٹس میں اسپین سے ہوتا ہے۔ میڈکیری روبی کورینڈم، فورسائٹ، میکا اسکائٹس میں بھی پایا جاتا ہے، جن میں فورسائٹ، میکا، کوارٹز، کورینڈم کی معدنیات جمع ہوتی ہیں۔ کروڑ میں میزبان پتھروں سے اچھے معیار کی شفاف روبی آتی ہیں۔ شفاف سے لے کر پارباسی تک کے ٹولرز کرسٹل کو میڈکیری میں کورینڈم گرینولائٹ سے کھودا جاتا ہے اور چنار پنتنا کے آم اور ناریل کے باغ ان کی مٹی میں روبی ستارے پائے جاتے ہیں۔ دوستو، قدرتی پتھر کی صنعت میں ہندوستان ایک سرکردہ ملک ہے۔ کان کنی اور مینوفیکچر پر ان کی فوکس کے سالوں نے ٹیکنالوجی اور پیداوار کے عمل تیار کیے ہیں۔
مینوفیکچر پر اس کی فوکس کے سالوں میں ٹیکنالوجی اور پیداوار کے عمل تیار کیے ہیں جو بڑی تعداد میں پتھر کے سلیب بنانے کی صلاحیت کے ساتھ معیار کو بلند رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی بڑی مزدور یاقوت اسپین جیسے چھوٹی آبادی والے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پروسیسنگ لاگت بھی کم رکھتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران حکومت نے انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے جو ملک بھر میں قدرتی پتھر کی صنعت کو مزید بہتر بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہترین سڑکیں اور توانائی کی دستیابی کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی پتھر کو زیادہ سے زیادہ کارکردگی کے ساتھ برآمد کرنے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ دوسری قومیں ہندوستان سے لے کر فرش، سلیبے اور مقبرہ پتھر سے لے کر ٹائلوں اور باغات کے لیے زمین کی ترمیم کا پتھر بنانے کے لیے ہر طرح کے یہاں پر پتھر بنائے جاتے ہیں۔ شوقیہ اور قدرتی پتھر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ گرینائٹ، ماربل ان کا خیال ہے کہ صرف فرق سلیبوں کا نمونہ ہے، رنگ اور دیگر آرائشی پہلو ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا پتھر کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے پاس پورے خطوں میں معیار کے اختلافات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جب وہ زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو خریدار کو سمجھنے میں آتا ہے کہ جہاں پتھروں کو بازیافت کیا جائے گا اس سے استحکام، خوبصورتی اور قیمت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان طویل عرصے سے دنیا کا سب سے بڑا قدیم پتھر فراہم کرنے والا ملک ہے۔ یہ دنیا بھر کے صارفین کو بہترین گرینائٹ اور غیر ملکی مواد پیش کرتے ہوئے پتھر کی فراہمی کی دنیا میں پیش ہے۔ یہاں 4 مختلف اقسام کے قدرتی پتھر ہیں جو ہندوستان میں بنائے جاتے ہیں اور بیرون ملک برآمد ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ دنیا کے 10 مشہور ترین جواہرات کی فہرست دیکھیں اور آپ بلا شبہ اسٹار آف انڈیا کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں ہم اس ناقابل یقین اسٹار نیلم کے بارے میں مزید معلومات آپ کو بتائیں گے جو کہ تاریخ میں لاجواب دریافت ہے۔ نیو یارک کے امریکی میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ہال آف جواہرات کے اندر ہندوستان کا مشہور اسٹار ہے۔ یہ ستارہ نیلم اس ناقابل یقین سائز، اچھے نیلے رنگ اور حیرت انگیز ستارے کی بدولت دنیا کے سب سے مشہور جواہرات میں سے ایک ہے جو بالکل پتھر میں مرکز ہے۔ اسٹار آف انڈیا 563.35 کیرات ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مینی معیار والا نیلا ستارہ نیلم ہے۔ امریکی میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے مطابق اسٹار آف انڈیا تقریباً 2 ارب سال پرانا ہے اور یہ دنیا کی سب سے مشہور قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسٹار آف انڈیا نیلم کی تاریخ کے بارے میں اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوری رنگ کے نیلے رنگ کا ستارہ ہندوستان کے تقریباً 300 سال قبل سری لنکا میں دریافت ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام اسٹار آف انڈیا اور نہ ہی اسٹار آف سیلون رکھا گیا۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ چونکہ سری لنکا برطانوی نو آبادیاتی حکومت کے تحت تھا، اس پتھر کا امکان غالباً حاصل کر لیا گیا تھا اور اس کی اصل الجھن میں پڑ گئی تھی۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پتھر یورپی منڈی میں فروخت ہوا تھا اور چونکہ ہندوستان اپنی غیر معمولی نیلم آتشوں کے لیے مشہور تھا، اس جواہر کو غلطی سے ملک میں پیش کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں معدنیات سے متعلق ماہر جارج ہینز کو مالی معاون جے پی مونگ ایک عالمی نمائش حاصل کرنے کا کام جو 1900 میں پیرس نمائش نے جمع کیا تھا۔ مورنگ نے اس قیمتی پتھر کو عطیہ کیا 1902 کے آس پاس۔ امریکی میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے پاس بقیہ مجموعہ کے ذریعے اس نے اس کمیشن کا حصہ بننے سے پہلے پتھر کے بارے میں بہت کم جانا۔ اسٹار آف انڈیا نیلم میں شمولیت اور اسٹار آف انڈیا میں دودھ بھوری رنگت کے نیلے رنگ کی شکل میں جو روٹیل کی موجودگی کی وجہ سے ہے، یہ انجیکشن کی طرح روٹیٹیل ہے جو جب کافی مخصوص سمتوں پر مبنی ہوتی ہے تو 4، 6 یا 12 کنوں کے ساتھ ستارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسٹار آف انڈیا کی طرح عام طور پر ستارے کے نیلم اور ستاروں کی 6 کنیں ہوتی ہیں اور 12 کنیں تلاش کرنا نایاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ستارہ اسد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسٹار آف انڈیا کو جو چیز خاص طور پر متاثر کرتی ہے
وہ یہ ہے کہ ستارے کو اس قیمتی پتھر کے اوپر اور نیچے دونوں طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، عام طور پر ایک عمدہ ستارہ جواہر کا پتھر کے اوپری حصے میں ایک واضح اسٹار کی شکل دکھائی دیتی ہے اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جب کافی سمتوں میں دیکھا جائے تو ستارے کا معیار اور انفرادیت یکساں ہونی چاہیے اور پتھر کی پوری چوڑائی میں اس کی کرنوں کی لمبائی یکساں ہونی چاہیے۔ کرنوں کا چوراہا نقطہ پتھر میں مرکز ہونا چاہیے۔ ماہرین صاف اور سیدھی لکیریں تلاش کرتے ہیں جو کورنڈم کے جسمانی رنگ ان سے باہر نکل آتی ہیں اور تحریر کے واضح احساس کے تحت جن کے ذریعے ستارہ تیرتا ہے، نظروں سے اوجھل بغیر پتھر کی سطح پر ستارہ تیرتا ہے۔ دوستو، اکتوبر 1964 میں اسٹار آف انڈیا 20 سے زیادہ قیمتی جواہرات اور ہیروں کے ساتھ امریکی میوزیم آف نیچرل ہسٹری سے مشہور طور پر چوری ہوا۔ کہانی یہ ہے کہ چور دن کے وقت میوزیم میں داخل ہوئے، ٹوائلٹ کی کھڑکی کھول دی اور اس رات کے آخر اس کھلی کھڑکی سے چڑھ گئے۔ اسٹار آف انڈیا کو اپنے ہی الارم کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا، لیکن الارم یا تو کام نہیں کر رہا تھا یا ڈکیتی کے دوران غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے 22 پتھر جمع کیے اور اسی کھڑکی سے فرار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے 2 دن کے اندر مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد از ان 3 افراد میں سے ایک نے پولیس کو میامی میں بس لا کر پہنچایا جہاں اسٹار آف انڈیا اور چوری شدہ کچھ پتھر محفوظ تھے، جبکہ چوری شدہ جواہرات میں سے اکثریت برآمد ہو چکی تھی۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دنیا میں موجود 12 سب سے قیمتی معدنیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ زمین پر 4000 سے زیادہ معدنیات موجود ہیں، جن میں سے بہت سے ہم حقیقی زندگی میں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ کچھ معدنیات اور جیم سٹون ایسے بھی ہیں جو دنیا کے نایاب ترین جواہرات کا سبب بنے ہیں۔ معدنیات کو ان کی کیمیائی ساخت، ایپٹیچیوڈ، کرسٹل ڈھانچہ اور آپٹیکل خصوصیات کی بنا پر جواہرات کے طور پر درجہ بندی دی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو دنیا کے 12 نایاب ترین معدنیات کے بارے میں بتائیں گے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے جیڈ میٹرائٹ۔ جیڈ میٹرائٹ ایک ایلومینیم بیرنگ بورڈ معدنیات ہے جو کہ فلورائڈ اور ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس پتھر کی قیمت 2000 پر کیرٹ USD ہے۔ یہ پہلی بار 1883 میں سائبیریا کے ادون چیلن کے پہاڑوں میں پایا گیا۔ اس پتھر کی ہارڈنیس اور اس کا موسکیل 6.5 سے 7.5 ہے اور اسی وجہ سے زیورات بنانے کے لیے یہ بہترین ہے۔ نمبر 11 پر آتا ہے فائر اوپل۔ فائر اوپل کی قیمت 2300 USD پر کیرات ہے۔ فائر اوپل دراصل تکنیکی اعتبار سے منرل نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے ایک منرولائڈ ہے۔ اوپل پتھر کا کرسٹل ڈھانچہ نہیں ہے جو باقی معدنیات کے لیے ضروری ہے۔ اوپل کا کیمیائی فارمولا سلیکون ڈائی آکسائڈ ہے۔ اوپل مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں، تشکیل کے دوران ماحولیاتی حالات پر منحصر ہے۔ اوپل مختلف رنگوں کی ایک قسم میں تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ 10ویں نمبر پر آتا ہے پاؤڈریٹ۔ اس پتھر کی قیمت 3000 پر کیرٹ USD ہے۔ اصل میں پاؤڈریٹ کینیڈا کے شہر ماؤنٹ ST ہلیئر کیوبیک میں 1960 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اسے پاؤڈریٹ فیملی نے دریافت کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام پاؤڈریٹ رکھا گیا۔ یہ پتھر خاص طور پر گلابی رنگ میں پایا جاتا ہے اور اس کی ہارڈنیس 5 ہے۔ مینی قدرتی طور پر گلابی رنگ کا ہے اور اس کا منہ اسکیل 5 ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر باری آتی ہے بینٹویٹ کی۔ اس کی قیمت 4000 USD پر کیرٹ ہے۔ بینٹوائٹ ایک نیلے رنگ کا قیمتی پتھر ہے جس میں بیرلیم، ٹائٹینیم، سلیکا ہوتا ہے۔ یہ نایاب قسم کا پتھر سان بینٹویٹ کاؤنٹی کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے جہاں اسے اپنا نام ملا۔ بینٹویٹ نیلے رنگ کا چمکدار پتھر ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر باری آتی ہے مسکرائٹ کی۔ اس کی قیمت 6000 پر کیرٹ USD ہے۔ مسکرائٹ اصل میں 1967 میں اسرائیل کے مسکرائٹ رینج میں دریافت ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی نایاب اور سخت قیمتی پتھر ٹیفائٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ مسکرائٹ ایک ایلومینیم آکسائڈ ہے جس میں میگنیشیم، آئرن اور زنک متغیر تناسب موجود ہے۔ دوستو، اس کے بعد 7ویں نمبر پر باری آتی ہے ریڈ بیرل کی۔ اس کی قیمت 10,000 USD پر کیرٹ ہے۔
ریڈ بیرل ایک معدنیات ہے جس میں بیریلیم ایلومینیم سلیکیٹ مشتمل ہوتا ہے۔ فطرتاً خالص بیرل بے رنگ ہے لیکن اضافی عناصر کی ٹریس مقدار سے اس کا رنگ حاصل کرتے ہیں۔ ریڈ بیرل تھامس ریج یونا میں پایا جاتا ہے۔ یہ شاذ و نادر پتھر 2 سے 3 کیرٹ سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد چھٹے نمبر پر باری آتی ہے الیگزینڈریٹ کی، جو کہ 12,000 USD فی کیرٹ ملتا ہے۔ یہ ایک قسم کی کریسوبریل ہے جو 1830 کی دہائی میں روس کے پہاڑوں میں پائی گئی تھی۔ آپ نے اس معدنیات کا ناقابل یقین حد تک بناتے رنگ دیکھا ہوگا، جہاں یہ روشنی میں حرکت اور اندھیرے میں روبی سرخ دکھائی دیتی ہے۔ الیگزینڈریٹ اور کرسوبرائل کے درمیان فرق لوہے، ٹائٹینیم اور کرومیم کی موجودگی الیگزینڈریٹ کے اندر نجاست کے طور پر ہے۔ دوستو 5ویں نمبر پر باری آتی ہے ڈائمنڈ کی، جو کہ 15,000 USD فی کیرٹ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ڈائمنڈ ایک بہت نایاب پتھر ہے جس کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے، اور وہ زیادہ تر منگنی کے حلقوں کا مرکز ہے۔ جیسا کہ کیمیائی ساخت میں بتایا جاتا ہے کہ ہیرے کی جالی میں ترتیب شدہ خالص کاربن ہے جو اس کی حیرت انگیز طاقت اور استحکام کا سبب بنتا ہے۔ ہیرے ٹھنڈے کائبرائٹس میں پائے جاتے ہیں جو 1 سے 3 ارب سالوں کے دوران بنتے ہیں۔ دوستو چوتھے نمبر پر باری آتی ہے سیرینڈیبائٹس کی، جو کہ 18,000 USD فی کیرٹ بیچا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نایاب اور قیمتی پتھر ہے اور معدنیات ہے جو اصل میں سری لنکا میں 1902 میں دریافت ہوا تھا۔ کیلشیم، بوران، ایلومینیم، میگنیشیم وغیرہ کی بہت سی شاخوں والا ایک پیچیدہ کیمیائی فارمولہ موجود ہے۔ حال ہی میں یہ میانمار کے علاقے مونگوک میں سیرینڈیبائٹس دریافت کیا گیا۔ دوستو اس کے بعد تیسرے نمبر پر باری آتی ہے گرینڈیرائٹس کی۔ گرینڈیرائٹس ایک بہت ہی نایاب پتھر ہے۔ اسے پہلی بار سن 1902 میں مڈغاسکر میں دریافت کیا گیا تھا، جس کی قیمت 20,000 پر کیرٹ USD ہے۔ نمبر 2 پر باری آتی ہے ٹیفائٹ کی۔ دوستو ٹیفائٹ $35,000 فی کیرٹ دستیاب ہے۔ ٹیفائٹ ایک بہت ہی نایاب معدنیات ہے جو اکثر سپینل کے نام سے غلط شناخت کر دیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سن 1945 میں آئرلینڈ کے ڈبلن میں پہلی بار اس قیمتی پتھر کو کاٹا گیا تھا اور اس کو پالش کیا گیا تھا۔ اس وقت اس قیمتی پتھر کو سپینل کا نام دیا گیا اور مزید معائنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ معدنیات حقیقت میں ایک نیا نامعلوم پتھر ہے۔ سپینل اور ٹائفائٹ کے مابین بنیادی فرق بعد میں پائے جانے والے ڈبل ریفریکشن کا ہے۔ یہ پتھر سری لنکا اور تنزانیہ میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر باری آتی ہے ریڈ ڈائمنڈ کی۔ اس کی قیمت 1 ملین USD پر کیرٹ ہے۔ یہ بہت ہی نایاب اور قیمتی جیم سٹون ہے۔ اب تک پوری دنیا میں 30 سے کم سرخ ہیرے پائے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر آدھے کیرٹ سے بھی کم کے ہیں۔ مشہور موصف ریڈ ڈائمنڈ 2011 میں $8 ملین حاصل کیا گیا تھا، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 1,34,04,00,000 بنتے ہیں، اور یہ دنیا میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا سرخ ہیرا ہے جس کا وزن 5.11 کیرٹ ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ پتھر کیسے کے لگیں۔ اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی پتھر یا اس کے علاوہ کوئی بھی اصلی پتھر خریدنا چاہتے ہوں تو ہماری ویب سائٹ www.gbtrade.com پر وزٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔